السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے معافی۔ ہمارے گھر میں بہت سارے ہمارے بچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہمارے بچوں کو کام بتائیں اور وہ اگر ہمارا کام نہ کرے تو ظاہر بات ہے ہمیں ناراضگی ہوتی ہے۔ ہم اگر انہیں اسکول جانے کا کہیں، ٹیوشن جانے کا کہے، مدرسے جانے کا کہے اور اگر وہ نہ جائیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اور تھوڑی سی ناراضگی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم بچوں پر بہت زیادہ احسانات کر رہے ہیں، پھر بھی یہ بچے کام نہیں مانتے تو ہمیں کہیں نہ کہیں دکھ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دی کہ ایک مشہور عالم دین شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانس یہ بھی ایک نعمت نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں، ایک اندر آتا ہے اور ایک باہر جاتا ہے، تو سانس ایک ہے، نعمتیں اس میں دو ہیں۔ تو ہم اگر اسی لیے قرآن شریف میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور بھی بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کرنے کے کہے، اور بہت سی وہ چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا۔ حالانکہ ان احکامات کے کرنے میں، ان سے بچنے میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اگر عبادت گزار بن جائے تو اللہ کے اللہ ہونے میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، اور ساری دنیا کے انسان مل کر اگر نافرمان، کافر اور فاجر بن جائیں تو اللہ کے اللہ ہونے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ تو ہم غلاموں کی سعادت ہے کہ ہم اس مالک اور اس خالق کے بندے بن کر کے رہیں، اس کا کہنا مانیں، اس کے حکموں پر چلیں، اور ان چلنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہم کو خوب جانتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے ہمیں نمازوں کے پڑھنے کا کہا، ہمیں نمازوں میں کبھی سستی آ گئی، کبھی ہم نے مختلف قسم کے گناہ کے کام انجام دے دیے، تو ظاہر بات ہے اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا کہ میں نے ان بندوں کے لیے جو کرنے کا کہا تھا انہوں نے کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے، اور وہ آپشن ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ اور چونکہ یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت اور معافی کا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، صلح کر لیں، اللہ تعالیٰ سے جو ڈسکنیکٹڈ ہو گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ سے واپس سے ہم جڑ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، پھر بھی بخاری شریف کی روایت میں ہے آپ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ سے مغفرت چاہتے تھے۔ تو ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں تو کتنا زیادہ استغفار اور اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور خود قرآن کریم میں وہ اللہ اعلان کرتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اے میرے بندوں، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے، تم دوڑو معافی کی طرف، یعنی تم آؤ مجھ سے معافی مانگو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو دوسرا عشرہ مغفرت اور معافی کا چل رہا ہے اس میں ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ دیں۔ اور دیکھو اللہ کو معافی مانگنے والا بہت پسند ہے۔ ایک روایت میں ذکر کیا گیا کہ اللہ دن کو ہاتھ پھیلا کر انتظار کرتا ہے۔ کیسے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ جیسا اس کی شان ہے، ہم نہیں جانتے اس کی کیا حقیقت ہے۔ کیوں؟ تاکہ رات کا گنہگار آ کر کے توبہ کرے، اور رات کو ہاتھ پھیلا کر انتظار کرتا ہے تاکہ دن کا گنہگار آ کر کے رات کو توبہ کرے۔ تو بہرحال ان تمام روایتوں اور قرآن کریم کی ان آیات سے اور معافی یہ ایسی چیز ہے جس پر دنیا میں بھی بہت سی برکتیں انسان دیکھتا ہے۔ خود سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تواب ہیں، وہ غفار ہیں، وہ ذو مغفرہ ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اللہ انعام کیا دے گا؟
تو کہا اللہ انعام یہ دے گا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکتیں دے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا، باغات بنائے گا۔ یہ سارے انعامات معافی کے ذکر کیے۔ تو معافی مانگنے سے صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے، معافی مانگنے سے انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو دوستو ہمارے پاس کتنا وقت ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ ہماری موت کا وقت آئے تو ہم دلے دلائے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور ہماری مغفرت ہو چکی ہو، اس حال میں ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں۔ دوسری بات کہ اللہ سے ہم کتنی ہی معافی مانگیں گے، لیکن ہم نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے اگر، ہوتا ہے انسانی سماج ہے، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی فرسٹریشن آتا ہے، کبھی ہم نے کسی کو دکھ پہنچا دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کو ناراض کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو تھپڑ مار دیا، پیسوں کی وجہ سے کسی کا حق دبا دیا، تو اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اور معافی اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا، اللہ کہے گا وہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا۔ عام طور سے ہم معافی مانگنے میں یہ بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اللہ سے معافی مانگیں وہیں وہ لوگ جن کا ہم نے دل دکھایا ہے، جن کو ستایا ہے، جن کو تڑپایا ہے، ان سے بھی معافی مانگ لے، سوری کہہ دیں۔ ایک ہمت نہیں ہو رہی واٹس ایپ پر ایک میسیج لکھ کر کے بھیج دیں کہ بھائی ہمارے درمیان میں جو مسئلہ ہوا تھا، واقعی میں رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے اور آپ کا بہت احسان ہوگا اگر آپ معاف کریں گے، میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ کو بھی بہت پسند آئے گا، اور شیطان یہ خیال نہ لائے کہ میں چھوٹا بن جاؤں گا، میں سامنے سے معافی مانگنے جاؤں گا، کیا ہوگا۔ آپ اپنے دل سے پوچھئے آپ کو معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں، اور بس کس بات کا انتظار ہے، فوراً اٹھ کر کے یا فون کے ذریعے یا میسج کے ذریعے آپ ان سے رشتے بحال کر دیجئے، تاکہ جب ہم اللہ کے سامنے معافی مانگنے جائیں تو ہماری پوری معافی ہو جائے، ورنہ آدھی معافی ہوگی۔ اور اسی لیے ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر جائیں لیکن وہ فقیر ہو جائے۔ کیسے ہوگا وہ؟ ایسے ہی ہوگا کہ لوگ اس کے حق پہ حق مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں دے گا۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اللہ سے معافی مانگے، اور ہمیں مانگنی چاہیے، ہمیں 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھنی چاہیے، اللہ سے ہمیں اپنا رشتہ پھر سے دوبارہ مضبوط کرنا چاہیے۔ سارے فساد کی جڑ یہی ہے، ہم اللہ سے کٹ چکے ہیں، ہم اللہ سے بہت کٹ چکے ہیں، اور ہم جہاں اللہ سے معافی مانگے وہاں وہ لوگ جن لوگوں کو ہم نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، ہم اپنے دل سے پوچھیں کون کون لوگ ہیں ایسے، کسی سے ہم سے بول چال بند ہوگی، کوئی ہم سے ناراض ہوگا، کوئی ہم سے دکھی ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بھی فوراً صلح صفائی کر لیں، معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ سے جب ہم معافی مانگیں تو ہماری پوری معافی ہو جائے۔ اپنے گھر میں یہ مہم چلائیں، اپنی مستورات کو کہیں، آپ کی جن سے ناراضگی ہو آپ ان سے معافی مانگ لیجئے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور معافی کا عشرہ ہے، اور معافی اور مغفرت کے عشرے میں اگر ہماری معافی اور مغفرت نہ ہوئی تو پھر یہ عشرے میں ہم نے کچھ حاصل کیا ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔